رب کا فرمان یہ پیارا قرآن، ہمارا قرآن، ہمارا قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پروگرام ہے ہمارا قرآن، اور آج کا موضوع ہے قرآن اور قرآنی دعائیں، یعنی قرآن مجید فرقان حمید کی وہ آیات جو آیات قرآنیہ بھی ہیں اور وہی دعائیں بھی ہیں۔ سبحان اللہ، ان آیات کی اگر تلاوت کی جائے، ان آیات کے ذریعے پروردگار عز و جل کی بارگاہ میں اگر دعائیں مانگی جائیں تو وہ قبولیت کے کتنا قریب ہوگی، آپ اندازہ لگائیے کہ وہ خود پروردگار عز و جل کا کلام ہے۔ ایک وہ دعا ہے جو میں اپنے دل سے مانگتا ہوں، اپنے جی سے مانگتا ہوں، جس میں الفاظ میرے ہیں، جس میں چاہت میری ہے، اور ایک وہ الفاظ ہے، وہ دعا ہے جو اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ آیات قرآن مجید فرقان حمید میں نازل فرمائی ہے۔ وہ آیات قرآنیہ آپ نماز میں ان کی تلاوت کر سکتے ہیں، تراویح میں آپ انہیں سنتے ہیں، شبینوں میں اور قیام اللیل میں آپ ان آیتوں کو سنتے ہیں۔ وہ آیتیں جو انسان کو اشک بار کر دیتی ہیں، وہ آیتیں جو انسان کا دل نرم کر دیتی ہیں، وہ آیتیں جو اپنے انسان کو اپنے رب عز و جل کے قریب کر دیتی ہیں، وہ آیتیں کہ جن کو اگر ہم سمجھیں تو لگتا ہے کہ دل پاکیزہ اور ستھرا ہوتا جا رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کا نور سینوں میں اتر رہا ہے۔ ایسی مبارک آیات انشاءاللہ عز و جل آج ہم سمجھیں گے، اور ان آیتوں کا ترجمہ بھی سمجھیں گے، اور یہ بھی سمجھیں گے کہ کون سی دعا کب کب ہمیں کرنی چاہیے اور کس دعا کا کیا مفہوم ہے، کس آیت کا کیا مفہوم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ بقرہ میں جہاں روزوں کا ذکر ہے، جہاں رمضان کا ذکر ہے، جہاں قرآن کا ذکر ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بندے جب آپ سے سوال کرتے ہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرے بندے آپ سے سوال کرتے ہیں، عَنِّي، میرے بارے میں۔ بندے آتے ہیں اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں رب کریم عز و جل کے متعلق، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنِّي قریب، میں تو قریب ہوں، میں تو قریب ہوں، اور اجیب دعوت الداعِ اذا دعان، اور میں دعا قبول فرماتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا مانگے، جب وہ مجھ سے سوال کرتا ہے، جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، لبیک کہتا ہوں، اور میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، چاہیے کہ مانگتا رہے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور اسے چاہیے کہ مجھ پر ایمان لائے، مجھ پر ایمان رکھے، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اس امید پر کہ وہ رشد و ہدایت پائے۔ سبحان اللہ، پروردگار عز و جل چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس سے دعا مانگے، اور دعا یہ ایک ایسی عبادت ہے جسے کہا گیا کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت نہیں بلکہ عبادت کا مغز ہے، یقینی طور پر عبادت ہے اور عبادت کا بلکہ مغز ہے، اور انسان دعا مانگنے کے ساتھ پروردگار عز و جل کے قریب ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اگر دعا مانگنے کے انداز میں الفاظ وہ ہوں جو رب کریم عز و جل کے عطا کردہ الفاظ ہیں، وہ الفاظ ہیں جو قرآن پاک کی آیات ہے، تو اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ بندہ اپنے والدین کے لیے دعا مانگے تو یوں دعا مانگے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے پروردگار ان دونوں پر ایسے رحم فرما جس طرح میں چھوٹا تھا، میں بچپن میں تھا، جس طرح میرے والدین مجھ پر رحیم تھے، جس طرح میرے والدین مجھ پر کرم کرتے تھے، رحم کرتے تھے، مولا تو میرے والدین پر رحم فرما۔ والدین کے لیے دعا تو مانگنی ہی ہے، کہ والدین کے لیے دعا مانگنا یہ اتنی بڑی سعادت ہے، اتنی بڑی سعادت ہے کہ جس شخص کو اپنے والدین کے لیے دعا مانگنے کی توفیق اور سعادت ملتی ہے، یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، والدین کے لیے دعا مانگنا اتنا عظیم ہے۔ تو بندہ اگر ان آیات کے ساتھ دعا مانگے، جس میں پروردگار عز و جل نے یوں فرمائے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، بندہ کہے پروردگار میرے والدین پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھ پر رحم فرمایا۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ
والدین کے لیے یا رشتہ داروں کے لیے دعائے مغفرت اسی وقت کرنی ہے جب وہ دنیا سے چلے جائیں. دنیا میں جب تک ہے تو ان کے لیے دعائے مغفرت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. والدین حیات ہوں یا دنیا سے جا چکے ہوں، دونوں صورتوں میں ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگی جا سکتی ہے، بلکہ مانگے جانی چاہیے، مانگنی چاہیے. بندہ اپنے لیے بھی مغفرت کی دعا مانگے اور اپنے والدین کے لیے بھی مغفرت کی دعا مانگے. اللہ تعالیٰ میری، میرے والدین کی، بلکہ ہم سب کی اور ہم سب کے والدین کی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرمائے. تو والدین کے لیے دعا مانگیں، اپنے بچوں کے لیے ضرور دعا مانگیں. یاد رکھیے کہ باپ کی دعا اپنے بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے. باپ اپنے بیٹے کے لیے جو دعا مانگتا ہے، جو اس کے حق میں بہتر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے. تو اپنے بچوں کے لیے ضرور دعا مانگیں. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے، اپنی ضروریت کے لیے دعا مانگی. بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی، اور قرآن پاک میں وہ آیات ملتی ہیں. چنانچہ ارشاد باری ہے، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. یہ سورہ ابراہیم کی آیت. اس میں انسان کیا مانگ رہا ہے؟ ہر ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ میری اولاد نمازی ہو، میری اولاد نیک راستے پر ہو، میری اولاد صلاۃ و سنت کے راستے پر ہو، میری اولاد نماز پڑھے. جب اولاد نماز پڑھے گی تو نماز کا ثمرہ ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز بے حیائی سے بھی روکتی ہے، نماز بری باتوں سے بھی روکتی ہے. تو بچے اگر نمازی بن جائیں تو کتنی بڑی دولت ہے. یہ جو دعا ہے نا، رب جعلنی مقیم الصلاۃ، اس میں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے لیے بھی دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا. رب جعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے بنا دے نماز قائم کرنے والا. ومن ذریتی، اور الہی میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا. صرف میرے بیٹوں کو ہی نہیں، میری بیٹیوں کو، میرے پوتوں کو، میری پوتیوں کو، میرے اہل و عیال کو، میرے بچوں کو، میری ذریت کو، سب کو نماز پڑھنے والا بنا. اور ربنا وتقبل دعا، اور الہی دعاؤں کو بھی قبول فرما. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی مانگیں اور یہ بھی التجا کرتے رہیں کہ مولا ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اور سورہ فرقان کی آخری آیات میں ایک بڑی خوبصورت دعا ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عباد الرحمن، نیک لوگوں کے اوصاف کو بیان فرمایا ہے. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. ان عباد الرحمن کے جہاں اوصاف بیان ہوئے ہیں، سورہ فرقان کا آخری رکوع ہے. یہاں دو خاص دعائیں ہیں جو ہمیں مانگنی چاہیے اللہ کی بارگاہ میں. اور وہ دعا کیا ہے؟ ایک تو ہے جہنم سے پناہ مانگے اور کہے کہ رب نصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ جہنم کے عذاب کو ہم سے پھیر دے، ہمارے قریب بھی نہ آئے اور ہم جہنم کا منہ بھی نہ دیکھیں. اور اگلی آیات میں ایک دعا ہے اپنی اولاد کے لیے اور اپنی ازواج کے لیے، اپنی بیویوں کے لیے یا اپنی اولاد کے لیے. اور وہ کیا ہے؟ دعا ہے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. ہر آدمی چاہتا ہے کہ جب میں گھر پہنچوں، اپنی بیوی کو دیکھوں، اپنے بچوں کو دیکھوں تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہوں. ہر آدمی چاہتا ہے کہ، اور اولاد میں اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی ہے، لیکن اگر یہی اولاد نافرمان ہو، خدا نخواستہ یہی اولاد نشے کے عادی ہو جائے، یہی اولاد بات ہی نہ سنے، بات ہی نہ مانے، تو آدمی کا دل کبھی کوڑتا بھی ہے. وہی آنکھیں جو ٹھنڈی ہونی چاہیے تھی وہی آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں، وہی آنکھیں بعض اوقات خون کے آنسو روتی بھی ہیں. تو ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ہم وہ ایام دیکھیں، اپنی اولاد کا دکھ دیکھیں. کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ اپنی اولاد کا دکھ دیکھے. ہر آدمی یہ چاہے گا کہ اپنی اولاد کا سکھ دیکھے. اولاد کو دیکھیں تو آنکھیں ٹھنڈی ہوں، بچوں کو دیکھیں، بچوں کے بچوں کو دیکھیں تو ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں. تو اپنی دعاؤں میں اس آیت کو شامل کر لیں جس میں میرے پروردگار عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ بندہ یوں دعا کرے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. اے اللہ، اے پروردگار، ہماری بیویوں اور ہماری اولاد میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اے اللہ ہم بیویوں کو دیکھیں، اپنی اولاد کو دیکھیں تو ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں. اے اللہ ہماری اولاد کو، ذریت کو، ازواج کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. قرۃ اعین سے مجھے وہ بات یاد آئی جس طرح ہم اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد کہتے ہیں قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، قرۃ عینی بک یا رسول اللہ. یا رسول اللہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک آپ سے ہے، یا رسول اللہ آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں. اور یہ کہتے ہوئے ہم انگوٹھے چوم کر آنکھوں پہ لگاتے ہیں. جیسے آپ علیہ السلام نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو نماز میں آقا کریم علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور حضور کے نام میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم اپنی اولاد کو دیکھیں تو ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں. تو وہ دعا یوں کیجیے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ
تو نے آنکھیں تو ہماری ٹھنڈی کر دی. یعنی اگر آیت کے اس حصے تک دیکھیں قرۃ اعین تک تو آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں اولاد اور ازواج کو دیکھ کر. یہاں پر ہی اختتام نہیں ہے بلکہ وجعلنا للمتقین اماما، اور اے اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا. اللہ اکبر، متقیوں کا امام. تو آپ کسی اسٹیٹس کی دعا کر رہے ہیں؟ جی ہاں، یہ ایک اسٹیٹس ہے اور اس کی دعا بالکل کی جا سکتی ہے اور کرنی چاہیے. یعنی الہ العالمین مجھے تقوی میں اتنا آگے بڑھا دے، اتنا آگے بڑھا دے، گویا میں متقیوں کا امام بن جاؤں. متقیوں کا جب تقوی پرہیزگاری میں بندہ آگے بڑھتا جائے، آگے بڑھتا جائے، امام المتقین، یہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وصف ہے، امام المتقین، اور ان کا صدقہ نصیب ہوتا ہے آپ کی امتیوں کو. جب وہ یہ دعا کرتے ہیں، سچے دل سے دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی کی دولت عطا فرماتا ہے اور وجعلنا للمتقین اماما کا انسان مظہر بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے. والدین کے لیے دعا، اس کی برکتیں آپ دیکھیں گے. بچوں کے لیے دعا قبولیت آپ کو نظر آئے گی کہ آپ کی دعا آپ کے بچوں کے حق میں قبول ہے، اور والدین کے لیے دعا کریں گے تو آپ کی دعاؤں کی قبولیت اور پلس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں یہ نصیب ہوں گی. قرآن پاک کی بہت ساری آیات ایسی ہیں جس میں مغفرت کی دعا بیان کی گئی ہے. تو انسان کو کبھی کسی آیت کی تلاوت کرنی چاہیے، کبھی کسی اور آیت کی تلاوت کرنی چاہیے. خاص طور پر نماز میں، قیام اللیل میں، جیسے رمضان المبارک کی راتیں ہوں، مبارک راتیں ہیں، قیام اللیل کے لیے انسان کھڑا ہو، اللہ کی بارگاہ میں تہجد کی نماز پڑھے یا قیام اللیل پڑھے، اس میں ان آیات کی تلاوت کرے اور معنی اور مفہوم کو سمجھتے ہوئے ان آیات کی تلاوت کرے. تو رب کریم عز و جل کی بارگاہ میں کبھی یوں عرض کرے کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں، بڑی خوبصورت آیات ہے اور دل کو یوں سمجھے کہ محبت قرآن سے بھر دینے والی آیات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کر دینے والی آیات ہے کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. پروردگار ہم سے مواخذہ نہ فرمانا، ہماری پکڑ نہ کرنا. اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطائیں ہوں تو ہم سے پکڑ مت کرنا یارو. بھول ہو جائے وہ بھی معاف کر دے الہی، اور اگر ہم سے خطائیں ہوں وہ بھی معاف کرتا جا. لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. ہم اس قابل ہی نہیں ہے کہ مولا، ہم اس چیز کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ ہم سے مواخذہ ہو، پکڑ ہو ہماری. ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا. اور الہی ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جیسا بوجھ پچھلی قوموں پر، پچھلی امتوں پر رہا. ہم اس کی طاقت ہی نہیں رکھتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں جب لوگوں نے نافرمانی کی اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر بچڑے کو خدا بنا لیا، تو ان کی توبہ کی صورت کیا ہوئی کہ قوم کے لوگوں نے قوم کے لوگوں کو قتل کیا. 70,000 آدمی قتل کیے گئے. یہ ان کی توبہ کی صورت تھی. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ یہ اس طرح کی توبہ آج ہم اس کا نمونہ دیکھ سکتے ہیں. تو ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا. جو پہلے گزرے ہیں ان پر جو بوجھ ہوئے ہیں الہی وہ بوجھ ہم پر نہ ڈالنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. اور اے اللہ ہم پر وہ بوجھ بھی نہ ڈالنا جس کی ہمیں طاقت نہیں ہے. واعف عنا. اے اللہ ہم سے درگزر فرما، ہمیں معاف فرما. واغفر لنا. اور الہی ہماری مغفرت فرما، ہمیں معاف کر دے یا رب، ہمیں معاف فرما دے، ہماری مغفرت فرما. ورحمنا. اور ہم پر رحم فرما. انت مولانا. تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہی مددگار ہے الہی. فانصرنا علی القوم الکافرین. تو کافروں کی قوم پر ہماری مدد فرما. تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں طلب مغفرت، استغفار ان آیات کے ذریعے ہو کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ انداز سکھایا ہے، وہ طریقہ بتایا ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کہ ان آیات کی تلاوت باعث ثواب، باعث خیر، باعث برکت، انسان کو رب کے قریب کر دینے والی اور ظاہر کے قبولیت کے انتہائی قریب قرآن کی آیت ہے. اور اس کے ذریعے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت مانگے. تو کبھی کہے اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا. اے اللہ بے شک ہم ایمان تو لے آئے، اننا آمنا ہم ایمان لے آئے، فاغفر لنا ذنوبنا ہمارے گناہوں کو تو بخش دے یا رب، وقنا عذاب النار اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا. سورہ آل عمران کی آخری آیات اگر آپ دیکھیں تو پورا آخری رکوع تقریباً الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، کروٹوں پہ لیٹتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور زمین و آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں.
اور کہتے ہیں کہ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے اللہ یہ سب تو نے بیکار نہیں بنایا، سبحانک فقنا عذاب النار، پاکی ہے تجھے میرے مالک تو تو ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ اس کے بعد دعاؤں کا ایسا مبارک تسلسل ہے، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے پروردگار ہم نے سنا ہے، اننا سمعنا ہم نے سنا ہے، منادیا ینادی للایمان کہ ایک منادی ندا کرتا ہے ایمان لاؤ ایمان لاؤ ایمان لاؤ، اور وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات ہے۔ ہم نے انہیں سنا یا صحابہ کرام علیہم الرضوان نے انہیں سنا اور وہ سن کر ایمان لائے، اور ہمیں تو یوں سمجھے کہ گھر سے ہی ایمان والوں کے گھر میں آنکھ کھولی، لیکن قرآن پاک کی آیت کیا سمجھا رہی ہے کہ ہم نے ایک منادی کو سنا ہے جو ایمان کے لیے ندا کرتا ہے، ان آمنوا بربکم، اپنے رب پر ایمان لاؤ، فآمنا تو مولا ہم ایمان تو لے آئے، ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو کہا، لیکن بتقاضۂ بشریت ہم سے غلطیاں ہوتی جاتی ہے، نافرمانیاں ہم کرتے جاتے ہیں، تو بندہ رب کی بارگاہ میں یوں عرض کرے کہ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، وکفر عنا سیئاتنا، اور الہی ہماری خطاؤں کو مٹا دے، وتوفنا مع الابرار، اور ہمارا جو آخر ہے یا جو ہمارا انجام ہے وہ نیک لوگوں کے ساتھ ہو، ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اور اے اللہ وہ عطا فرما جو تو نے اپنے رسولوں سے وعدہ فرمایا ہے، ولا تخزنا یوم القیامہ، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا، انک لا تخلف المیعاد، تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ الہی تیرا وعدہ ہے کہ تو ایمان والوں کو بخشے گا، تیرا وعدہ ہے کہ تو ایمان والوں کو پر کرم فرمائے گا، اور تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ ہم خطا کار ضرور ہیں، قصوروار ضرور ہیں، غلطیاں ہم سے ضرور ہوئی ہیں، اور تو ہی بخشنے والا ہے، تو ہی کرم کرنے والا ہے، تو ہمیں بخش دے، ہمیں معاف فرما دے۔ تو یوں بندہ اپنے پروردگار عز و جل سے معافی مانگے، مغفرت کا طالب رہے، یہ نہ سوچے کہ جناب میری تو ہر چیز صحیح ہے، مجھے کیا ضرورت ہے دعا مانگنے کی، مجھے کیا ضرورت ہے مغفرت مانگنے کی، میں نے کون سا قصور کیا ہے۔ ارے ہم نہیں جانتے کہ ہم نے شب و روز، صبح و شام، اندھیرے اجالے میں کیسے کیسے گناہ کیے ہیں۔ بعض اوقات ہم جانتے ہیں اور بعض اوقات انجان ہوتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا اور ہم سے وہ غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو بندہ اللہ کی بارگاہ میں مغفرت مانگتا رہے، استغفار کرتا رہے، اسی میں فائدہ ہے، نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے وہ بھائی، وہ رشتہ دار، وہ دوست احباب جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے بھی دعا کرتا رہے۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 10 ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہماری بھی مغفرت فرما، اخوان کہتے ہیں بھائیوں کو، ہمارے بھائیوں کی بھی مغفرت فرما جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ رخصت ہو گئے۔ تو جو ایمان کی حالت میں گیا، مغفرت کی دعا اسی کے لیے ہے، جو بے ایمان مرا اس کے لیے تو مغفرت کی دعا ہی نہیں ہے۔ تو اے اللہ ہماری بھی مغفرت فرما اور ہمارے ان بھائیوں کی مغفرت فرما جو ایمان کی حالت میں دنیا سے جا چکے ہیں۔ بہت سے لوگ بعض اوقات یہ سوال کرتے ہیں یا یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ کیا جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے؟ بالکل کرنی چاہیے۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 10 بہت صاف ہے، بہت واضح طور پر یہ میسج دے رہی ہے کہ جس میں اپنے لیے بھی مغفرت کی طلب ہے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی مغفرت کی طلب ہے، خاص طور پر وہ جو دنیا سے جا چکے ہیں۔ اور پھر دعا کا اگلا حصہ یہ ہے وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور اے اللہ ہمارے دلوں میں کوئی آر نہ بنا ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں، یعنی جو ایمان والے ہیں ہمارے دل میں ان کے لیے نفرت نہ ہو، ہمارے دل میں ان کے لیے کوئی بغض نہ ہو، ہمارے دل میں ان کے لیے کوئی کدورت نہ ہو، ہمارے دل میں ان کے لیے کوئی برا جذبہ نہ ہو۔ اے اللہ ہمارا دل پاک صاف ستھرا رہے۔ ربنا انک رؤوف الرحیم، پروردگار تو رؤوف الرحیم ہے، تو بڑا کریم ہے۔ تو یوں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مغفرت کی دعا کرتا رہے، رات ہو دن ہو، نمازوں سے پہلے، نمازوں کے بعد۔ نمازوں کے بعد تو دعا کرتے ہیں لیکن نماز سے پہلے بھی دعا کرنی چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ سنتوں اور فرض کے درمیان جو وقت ہے وہ خاص قبولیت دعا کا وقت ہے، اور جس سے عام طور پر لوگ غافل ہیں۔ نماز کے بعد تو امام صاحب نے ہاتھ اٹھایا، ہم نے بھی پیچھے ہاتھ اٹھا لیا، دعا کی، کرنی چاہیے، لیکن ایک خاص وقت جو دعا کا ہے وہ سنتوں اور فرضوں کے درمیان ہے۔ اس وقت دعا کی جانے والی دعا قبول ہوتی ہے، اور خاص فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان تو سبحان اللہ یہ ایسا مبارک وقت ہے کہ اس وقت ضرور دعا قبول ہوتی ہے۔ تو یہ بھی عادت بنائیے کہ فرض نماز پڑھنے سے پہلے بھی اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے، اپنے ان رشتہ داروں کے لیے جو دنیا سے جا چکی ہیں ان کے لیے ضرور دعا کریں۔ دعائے مغفرت، خاص دعائے مغفرت کیجیے، طلب ہدایت کیجیے اللہ کی بارگاہ میں کہ اے اللہ ہمیں اچھے راستے پر چلا، اے اللہ ہمیں غلطیوں سے بچا، پروردگار
ہمارے دل کی کیفیت کو تبدیل ہونے سے بچا، اس معنی پہ کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، ایمان والے ہیں، ہمارے دل میں ایمان کی محبت ہے، یہ نہ ہو جائے کہ دل بدل جائے اور ہم ایمان سے دور ہو جائے۔ آج رمضان المبارک کے مبارک ایام میں روزوں کی برکت سے، تراویح کی برکت سے، قیام اللیل کی برکت سے، اور قرآن کی صداؤں کی برکت سے، اور اذانوں کی برکت سے، مسجد میں آنے جانے کی برکت سے ہمارے دلوں میں جو ایمان کی محبت ہے یہ کم نہ ہو جائے، یہ ختم نہ ہو جائے، ہم دین سے دور نہ ہو جائے۔ تو بندہ یوں دعا کرے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ۔ الہی تو نے ہدایت اگر عطا کی ہے تو اس جو ہدایت اگر عطا فرمائی ہے تو الہی ایسا کرنا کہ یہ ہم سے چلی نہ جائے، ہمارے دل سے نکل نہ جائے، ہمارے دل پھر نہ جائے۔ لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ، اور اپنے پاس سے ہمیں رحمت خاص عطا فرما۔ انک انت الوہاب، الہی تو وہاب ہے، تو کریم ہے، الہی تو غفور الرحیم ہے، تو بڑا کرم فرمانے والا ہے، الہی تیرا ہی آسرا ہے، اپنا خاص کرم فرما الہ العالمین۔ اس سلسلے کو، اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، کہنے میں جو غلطی اگر ہو گئی الہی سے معاف فرما دے یا رب، اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اے اللہ جو دعائیں ہم نے مانگی ہیں الہ العالمین ان دعاؤں کو مستجاب فرما، الہ العالمین اپنا خاص کرم کر یا رب، اور ہم سے صدا کے لیے راضی ہو، ایسا راضی ہو کہ کبھی بھی ناراض نہ ہو۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ الہ العالمین ہمیں اپنی بارگاہ میں خوب دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں الہ العالمین وہ مقام عطا کرے جو دعاؤں کے ایسا مقام ہے کہ جسے کہا جاتا ہے کہ یہ مستجاب الدعوات ہے، یعنی یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اور دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں وہ مقام عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ رب کا فرمان یہ پیارا قرآن، ہمارا قرآن، ہمارا قرآن۔